اور اگر ہمارے دین نے ہم کو جو آسانیاں دی ہیں ان کو استعمال کریں. باقی تو سب معاشرتی بوجھ ہے نا. اور چیلنج سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ فائنینشیل ہے کہ جو شادی سادگی سے ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم چلتی ہے. لیکن ہم نکاح کی سیریمنی کو الگ سمجھتے ہیں اور رخصتی کو کوئی الگ چیز سمجھتے ہیں. نکاح ہو گیا تو شادی ہو گئی. السلام علیکم. کشتہ کے ساتھ میں ہوں مرزا سبحان بیگ. ناظرین، شادیوں میں دھوم دھڑکا اور ہندوانی رسومات کو آدھا ہوتے تو ہم نے بہت دیکھا ہے، لیکن آج آپ کو ایک ایسی شادی کی تقریب دکھانے لگے ہیں کہ جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے. چاہے خاتون کے گھر والے ہوں یا لڑکے کے گھر والے، دونوں آسودہ حال ہیں، لیکن اس کے باوجود عصر کی نماز کے بعد یہاں پر نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد اسی مسجد سے رخصتی ہوگی. آئیے لے کر چلتے ہیں لوگوں کے پاس، دلہے سے بھی بات کرتے ہیں، اہل خانہ سے بھی بات کرتے ہیں اور اس تقریب میں شرکت کرنے والوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہیں یہ نکاح جو کہ منفرد سا ہے کیسا لگا. کہ اس چکا چوند کے دور میں کہ جب ایک اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت ساری فیسلٹیز دے رکھی ہیں، اس کانسیپٹ کو زندگی میں قابل عمل بنانا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں بھائیوں کی کوئی ذاتی تغذو کا نتیجہ ہے کہ گھر سے کچھ والدین نے ایسا انجیکٹ کیا ہے کہ بیٹا سادگی کے ساتھ چلنا ہے زندگی میں؟ کہ جو شادی سادگی سے ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم چلتی ہے. اور دوسری حدیث ہے کہ نکاح کو آسان بنائے، مشکل نہ بنائے. دین نے نکاح کو آسان بنایا ہے، سستا بنایا، اور ہمارے معاشرتی نظام نے اس کو جو ہے وہ مہنگا بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ آج کی جو یہ روایت ہے، یہ میرے خیال میں سب کے لیے ایک اچھی مثال ہے کہ سادگی کے اندر شادی میں برکت ہوتی ہے، خاندان میں برکت ہوتی ہے، اور جتنا پھیلاوا بڑھ رہا ہے اسی حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں طلاقیں بھی بڑھ رہی ہیں. اچھا جی، اس وقت دلہا اور دلہن دونوں کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آج کل تو ایک بڑا ٹرینڈ ہے، بیٹے کی شادی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، ڈھول تاشے بجیں گے اور بڑی تقریب ہونی چاہیے، سوسائٹی کو نظر آنا چاہیے. یہ کیا کیا سر؟ عصر کی نماز کے ساتھ رخصتی بھی کروا دی. ہمارے نبی کا حکم ہے اس طرح سے ہی ہونی چاہیے. طریقہ کار جو ہے وہ غلط تھا، یہ غلط نہیں ہے. لیکن مسجدوں میں تو لوگ عام طور پہ نکاح کرتے ہیں، لیکن ہم نکاح کی سیریمنی کو الگ سمجھتے ہیں اور رخصتی کو کوئی الگ چیز سمجھتے ہیں. نکاح ہو گیا تو شادی ہو گئی، لڑکی کو لے جائیں، اس کے بعد ولیمے کی تقریب ہونی چاہیے، وہ الحمدللہ ہو رہی ہے. مسجدوں سے سلسلہ ہونا چاہیے. ہم نے پہل کری ہے، اللہ پاک اس پہل کو جو ہے وہ آگے تک بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو سمجھ دے اس کی. سادگی لوگوں کو اس وقت یاد آتی ہے جب کہتے ہیں تھوڑا سا جیب کے اوپر بھاری پن زیادہ محسوس ہو رہا ہو. تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خود کو خرافات سے روکنا، یہ والا سا جذبہ پیدا ہی کہاں سے کیا؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے دلوں میں آتا ہے. اور ہمارے جو ہیں یہ سامنے جو کھڑے ہیں عرفان بھائی، ان نے اس چیز کی پہل کری، انہوں نے مشورہ دیا. اس مشورے کو ہم نے بہت بہتر جانتے ہوئے تو ہم نے بھی بسم اللہ کری. سادگی ہونا سے زیادہ جو لفظ ہے آسانی ہونے کا لفظ ہے نا، کہ اپنے لیے آسانی کریٹ کریں. اور اگر ہمارے دین نے ہم کو جو آسانیاں دی ہیں ان کو استعمال کریں. باقی تو سب معاشرتی بوجھ ہے نا. تو یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، جو کم از کم آسانی ہو سکے، جتنے پیسے بچا سکیں وہ اپنے بچوں کے لیے خرچ کریں. چیزوں کو جلدی کرنا ہے اور آسان کرنا ہے، تو وہ اس وجہ سے تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اگر روایتی انداز سے ہٹ کے اس طریقے سے آسانیاں پیدا کریں تو نہ صرف جو لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں ان کے لیے آسانی، وہ ان کے لیے تو آسان ہوتی ہیں تمام چیزیں، مگر کامن لوگوں کے لیے نہیں ہوتے. اب میرے ساتھ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، کوئی 28 سال کا ہو گیا، کوئی 35 سال کا ہو گیا، اور چیلنج سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ فائنینشیل ایشو. تو میرا خیال ہے مثال اس طریقے سے قائم کی جا سکتی ہے کہ بھائی خود کر کے دکھائیں تاکہ لوگ فالو کریں. ناظرین، اس مسجد میں انجام پانے والی نکاح کی یہ تقریب اور اس کی سادگی یہ پیغام دے رہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کو اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. ہر فرد اس تقریب پر مسرور بھی نظر آ رہا ہے اور اسے آئیڈیل بھی قرار دے رہا ہے. نکاح کے اس عمل کو آسان بنایا جائے، یہ بے راہ روی کو بھی روکے گا، فرسودہ روایات سے بھی ہماری سوسائٹی کی جان چھڑائے گا اور نتیجے میں بہت ساری رحمتیں اور برکتوں کو لے کر آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. یہ تقریب آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.